بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیجئے جناب، آخر کار وہ نوٹیفیکیشن آ ہی گیا جس کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ ہر طرف اسی کی چہمگوئیاں تھیں، نوٹیفیکیشن کب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، جب آئے گا تو اس میں کیا باتیں ہوں گی، کیونکہ بہت سی خبریں چل رہی تھیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت آمنے سامنے ہے، اور بڑے سینئر صحافی ابصار عالم صاحب نے اس بارے میں بات کی، دیگر اور صحافی اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، طلعت حسین سے لے کر دیگر سب کے گڑبڑ ہے، یہ تو بھگتنا پڑے گا حکومت کو۔ عاصمہ شرازی صاحبہ نے بھی کہا کہ سب ٹھیک نہیں ہے، تو سبھی کا یہی اندازہ تھا کہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ لیکن اب آخرکار نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ 5 سال کے لیے اب سے دوبارہ ان کی آرمی چیف کی مدت شروع ہوگی۔ اور اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ 2030 تک آرمی چیف کے عہدے پر رہیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز رہیں گے، اور فیلڈ مارشل تو وہ تاحیات ہیں ہی، بلکہ ابھی تو ایکسٹینشن کی بات آگے آئے گی۔ یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ نئے سرے سے ان کی تعیناتی ہے کہ اب وہ پھر سے آرمی چیف ہیں 5 سال کے لیے، چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ پہلی دفعہ کریٹ کیا گیا ہے، وہ اور آرمی چیف کا عہدہ بھی اکٹھے چلیں گے، تو 2030 تک کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر چیف کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ ان کو بھی ایکسٹینشن دی گئی ہے، دوسری ایکسٹینشن ہے، اور اس میں ایک اور معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ابھی شروع نہیں ہوئی۔ 2026 میں جب انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، وہاں سے ان کی نیکسٹ ایکسٹینشن شروع ہوگی، اور وہ بھی 2028 تک اب ایئر چیف کے عہدے پر موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کی، ایوان صدر بھجوائی، اور وہاں سے پھر ایوان صدر سے منظوری ہوئی، اور پھر آخرکار اصل نوٹیفیکیشن سامنے آئی گیا، کیونکہ اس سے پہلے جیو نیوز پر غلط نوٹیفیکیشن چل گیا تھا، اور اس پر فوری طور پر جیو کو معذرت بھی کرنی پڑی تھی۔ اچھا، اب جناب تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا، یعنی 2026 کو جب ان کی موجودہ میعاد پوری ہوگی، پھر 2 سال کی ایکسٹینشن ہے، 2028 تک یہ ساتھ رہیں گے ایئر چیف بھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو خبر بڑی رپورٹ ہو رہی ہے وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت، جس میں انہوں نے کیا کہا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ یہ بڑا اہم ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت سی خبریں دے رہے تھے کہ جی کہیں وہ کچھ یعنی خاندانوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی۔ ابصار عالم صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ تو 2 خاندانوں کے غلام ہیں، یہ بات کی تھی، اور اس طرح سے اب وہ سوال و جواب کا سلسلہ تھا اس میں۔ بہرحال اب ان کی جو اب سٹیٹمنٹ آئی ہے غیر رسمی گفتگو میں کہ سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہے، سب صحافیوں کو بھی بتایا ہے، ان کے سامنے ہے کہ سب ٹھیک ہے، اب سب کو پتہ ہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان میں جو کچھ بھی ہے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ تو زیادہ تر اونچی اڑان کا مطلب ہوتا ہے معیشت کا معاملہ، تو اس میں ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اڑان پاکستان پروگرام بھی لایا گیا ہے، اور اس میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ بڑا پلان ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر وزارت پلاننگ احسن اقبال صاحب کی طرف سے اس پر بڑا کام کیا گیا، اور ابھی تک تو خیر IMF کی جو رپورٹ ہے وہ تو بالکل حکومت کے حوالے سے کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ اچھا، اب اس پر پاکستان کی تاریخ پر جاتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں یہ کہ جی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، ابصار عالم صاحب نے بھی بہت باتیں کیں کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، میں سب کچھ بتا نہیں رہا کیونکہ ملک کی نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ہیں۔ تو اب کیا وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یا ابصار عالم صاحب غلط بات کر رہے تھے، یا دیگر لوگ بات کر رہے تھے، عاصمہ شرازی صاحبہ، طلعت حسین کی جی بڑا غلط ہوا ہے، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو ڈیلے کیا گیا، فلاں کیا گیا، کیا وہ سب کچھ نہیں تھا؟ کیونکہ اب پھر بھی یہ سوال ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب مدت اپنی پوری کر سکیں گے 5 سال؟ کیونکہ جب یہ سارا ڈیلے کا معاملہ تھا تو ایک میم بھی بڑی وائرل ہوئی کہ شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان تسی بھی 5 سال پورے کدے نہیں کیتے تے کرن تسی منو بھی نہیں دینے، یعنی آپ نے بھی 5 سال کی اپنی مدت کبھی پوری نہیں کی اور آپ مجھے بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کیونکہ یہ تو خبریں ابصار عالم صاحب نے کہیں کہ جی مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کیا مجھے خبر نواز شریف نے دی، فلاں دیا، یا میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھ پر پریشر ہے، میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ اب بھی معاملات حل نہیں ہوئے، لیکن اب یہ یعنی نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے، اور اس پر معاملات اگر گڑبڑ نہیں تھے تو پھر فیصل واڈا صاحب نے کیوں کہا
کہ حلق سے اب نوٹیفیکیشن نکالا جائے گا، تو وہ اب حلق سے نکال لیا گیا ہے، یہ بھی بات. تو اگر حلق سے نکالا گیا ہے تو پھر تو جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ اس طرح سے کوئی ریپیئر نہیں ہوگی، معاملات پھر اس طرح نہیں ہوں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کیا شہباز شریف صاحب اب بھی 5 سال مدت پوری کر لیں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی، ساری پارلیمنٹ شامل تھی، لیکن اس ایکسٹینشن کے بعد پھر بھی حکومت کے ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ وہیں سے زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اب یہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں، پی ٹی وی پر بھی آتے ہیں، چینلز پر بھی ان کو بلایا جاتا ہے، لکھتے ہیں اہم بات یہ نہیں کہ بالآخر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ کن کن باتوں پر اتفاق رائے ہو گیا اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، یعنی اسی تنخواہ پر یا واقعی تبدیلی. یہ اصل سوال ہے، وہی کہ جی شہباز شریف 5 سال مدت پوری کریں گے، کیا ہوا ہے، کیا باتیں منوائی گئی ہیں، کیا نہیں مانی گئی. اب اس میں ابصار عالم صاحب کا سنیے، جو سب سے پہلے یہ خبر لے کر آئے اور اس پر سب نے کہا کہ ہاں جی ماننا پڑے گا کہ اس کے بعد پھر نوٹیفیکیشن کی باتیں جس طرح سے شروع ہوئیں وہ پہلے نہیں تھیں. ابصار عالم صاحب کہتے ہیں پچھلے کچھ دن میں اور میرے ذرائع بہت دباؤ میں رہے ہیں. ابصار عالم صاحب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو خبر دی تھی کہ سویلین اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی ڈی ایف چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو صرف آرمی چیف سے مشروط نہ کیا جائے بلکہ وزیر اعظم کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ ایئر چیف کو سی ڈی ایف لگانا چاہیں تو بھی لگا سکیں. اس معاملے پر ایئر فورس کے کچھ لوگ لاہور میں میاں نواز شریف سے ملے، میں یہ خبر بتاتے بتاتے رک گیا تھا. سی ڈی ایف کے عہدے اور اختیارات کے حوالے سے میاں نواز شریف کو کچھ مختلف رائے دی گئی تھی. نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ یہی تھی. کچھ لوگوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن کے اس معاملے پہ تحفظات ہیں وہ درست ہیں. یہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں جی جن کے تحفظات ہیں وہ درست ہیں. یہ بھی تھا کہ جی حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے موجودہ آرمی چیف کے لیے تو معاملہ سی ڈی ایف کا ٹھیک ہے، وہ رہیں، فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب یہ تو رہیں، لیکن آگے کے لیے ہمیں کوئی چانس دیا جائے، آگے کے لیے پھر دیکھا جائے کہ اگلی دفعہ یہ نہ ہو، اگلی دفعہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار رہنا چاہیے. یہ بھی خبریں ہوئیں اور ابصار عالم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. اچھا اب آ جائیے آج کی پریس کانفرنس جو 2 تارڑ صاحبان نے کی، اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ. دونوں تارڑ صاحبان نے آ کر جب بات کی تو سوال نوٹیفیکیشن پر ہونا شروع ہو گئے. تو اس پر انہوں نے کہا جی چھوڑیں، جو خبر ہے اس پر آئیں، نوٹیفیکیشن تو ہو جائے گا، چھوڑیں اس پر آئیں. تو اس پر کیا آنا تھا، وہ ساری کی ساری پریس کانفرنس صرف اور صرف قیدی کے گرد گھوم رہی تھی، اڈیالہ کے قیدی پر گھوم رہی تھی، سابق وزیر اعظم خان کے گرد گھوم رہی تھی، ساری بات یہ تھی. تو اب اس پر بات یہ ہے کہ مہوش قواس خان بڑی اچھی صحافی ہیں، کہتی ہیں جی 3 سالوں سے اب تک حکومت کی ہونے والی پریس کانفرنس نے خان سے شروع ہو کر خان پر ہی ختم کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تاریخ بن گیا، اب ختم شد، کہ وہ ختم شد ہے، ایسی تاریخ بن گیا ہے. لیکن پریس کانفرنس پر ہونی ہے جس پہ انہوں نے کہہ دیا اب کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہے. وکلاء کی شاید 15 دن میں ایک ملاقات ہوگی، انہوں نے بھی آ کر کچھ ایسی ویسی بات کی تو وہ بھی کہانی ختم ہو سکتی ہے. تو سختیاں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں شدید ہونے والی ہیں، بڑھنے والی ہیں، بڑی خوفناک ہونے والی ہیں. تحریک انصاف تیار ہو جائے، اور جس میں وہ صحافی بھی جو سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم آگے جا کر بات کر سکتے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں. تو سختیاں اب آگے اور خطرناک ہوں گی. لیکن سہیل آفریدی یا تحریک انصاف کے اس طرح کے لوگ پیچھے ہٹیں وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے جی گورنر آج لگانا ہے آج لگائیں، پھر میں فرنٹ فٹ پر کھیلوں گا، یہ سنبھال نہیں پائیں گے. اور 78 سال میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعلیٰ قبائل سے آیا ہے، پھر یہ قبائلیوں کا غصہ دیکھیں گے. 28ویں ترمیم کے لیے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، یہ چھوٹی چیز ہے، لگائیں میں تیار ہوں، یہ سہیل آفریدی نے کہا ہے. وہ پھر ملنے آئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے یہ بھی نہیں ہو سکے گا، یہ جو ملنے آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر چلیں 1-2 کلومیٹر دور یا 3 کلومیٹر دور کہیں ناکے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ امن و امان کا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں، ایسی کی تیسی والی اب چیز چل رہی ہے. اور نااہلی کی باتیں تو صرف افریدی کی پہلے ہی ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ابھی جس طرح ہم پچھلے 4 سال میں دیکھ رہے ہیں سختیاں اور ایک پریشر اور تحریک انصاف کے خلاف رد عمل، ان کی خان ان کی فیملی کے خلاف رد عمل، تو لگتا ہے کہ اب اس کو نیکسٹ اسٹیپ لے جایا جائے گا، ابھی مزید آگے بڑھا جائے گا. تو ابھی اگر سمجھا جاتا ہے جی بہت کچھ ہو گیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ابھی کیا کچھ ہو سکتا ہے. یعنی بالکل کالعدم کرنے کی طرف جایا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ ویسے تو ان کی جماعت کو کہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، صرف ایک خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہے، اس کو بھی اس طرح نہیں مانا جا رہا. تو آنے والے دنوں میں وہاں پر گورنر راج لگا کر کہ جی وہاں پر بھی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بھی پھر اس طرح سے پکڑا جائے جس طرح پورے پاکستان میں پکڑا گیا ہے. کیا اس طرف جایا جاتا ہے، کیونکہ حکومت اب اپنے آپ کو اس نوٹیفیکیشن کے بعد اور زیادہ مضبوط سمجھے گی، اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر اس طرف جائے گی. تو کیا یہ ان کی مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے کہ اب ہم نے سارا سیٹ کر لیا ہے اور 4.25 سال ہم نے چلا لیے ہیں اور اب ہم اس پر اور زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں.
تو یہ کریں گے، کیونکہ عاصمہ شیرازی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ خان کو رہا کر دیا جائے، مگر وہ 19 ہزاروں میں کہا تھا کہ یہ باقیوں کو نہیں پکڑنا، تو پھر خان کو کیوں کیا ہوا ہے؟ اس سے تو ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اس سے تو ہم کمزور ہو رہے ہیں سیاسی طور پر بھی، الیکشن کے لحاظ سے بھی، کہیں نہ کہیں تو پھر الیکشنز ہو ہی جائیں گے، کب تک ہم ساروں پر چلیں گے؟ پھر اس کا کیا فائدہ اس کو پکڑنے، باقیوں کو بھی پکڑیں۔ تو اب کیا باقیوں کی پکڑ ہوگی، اس طرف بڑھا جائے گا، یا اس کے بغیر ہی معاملہ حل ہو گیا ہے؟ تو اب نواز شریف صاحب بھی خان کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یا آپ کہیں گے کہ اب ہم نے کام کر دیا ہے تو اب اور زیادہ سختی کریں؟ تو یہ جو بیانات تھے ان کا کیا ہوگا، یہ بھی آنے والے دنوں میں حالات سے، واقعات سے، بیانات سے، خبروں سے، اور جو اقدامات اٹھائے جائیں گے ان سے ظاہر ہو جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا۔ اللہ حافظ۔